نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ حجرات کی آیات نمبر 6 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ روافض مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ اس کلپ میں آپ کو اس کا ایک نمونہ دکھانا مقصود ہے۔ پہلے آپ اس شیعہ ذاکر کی تقریر کا مقصدی حصہ سنیں اور پھر مسلم شریف کی اصل حدیث اسکرین پر دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ دشمنان اسلام عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا لب و لہجہ ایسا پرسکون ہے کہ گویا پوری ایمانداری سے مسلم شریف کی حدیث کو لفظ بلفظ نقل کرتا ہے، مگر اس کا دجل و فریب دیکھو تو شیطان بھی حیران رہ جائے کہ جو کام شیطان ملعون بھی نہ کر سکا وہ شیعہ ذاکر نے کر کے دکھایا۔ یہ کہتا ہے ہو جاتی ہے، لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خم بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑھا ہے اس کا حدیث نمبر 1757 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفاؤں کے بارے میں، میرا کیا عقیدہ ہے خلفاء کے بارے میں، اور اگر مطمئن نہ ہو تو پھر صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں۔ روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے، مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہاں شیعہ ذاکر نے ایک جھوٹ تو یہ بولا کہ خلیفہ ثانی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے راوی مالک ابن اوس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو میں دن کے شروع میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، فوجدتہ فی بیتہ جالسا علی سریر، کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کے گھر میں چارپائی پر بیٹھا ہوا پایا۔ آگے مالک کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت عرفہ آئے اور عرض کیا امیر المؤمنین، کیا حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ فقال عمر نعم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اس کے بعد حضرت عرفہ پھر آئے اور عرض کیا حل لک فی عباس و علی، کیا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ قال نعم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان کو بھی اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما خود حضرت عمر کے پاس آئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان گھٹانے کے لیے اس نے بات کو الٹ دی۔ خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ حضرات آپس میں بائی بائی تھے اور فخر و غرور و تکبر سے پاک تھے، اس لیے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ دین سے بے خبر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس شیعہ ذاکر نے صحیح مسلم جیسی مرکزی کتاب کی روایت میں کس دجل و فریب سے کام لیا۔ یہ کہتا ہے خلیفہ اگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبا جھوٹا سمجھتے تھے، عاصما گنہگار سمجھتے تھے، غادرا یا خائنا دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانتکار سمجھتے تھے۔ کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانتکار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو۔ کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں، یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، خدا کا خوف تو ان ظالموں کے دل میں ہوتا نہیں کہ کسی کی بات اسی طرح نقل کرے جس طرح اس نے کہی ہو، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال اور ان حضرات کا جواب اس بارے میں نہیں تھا کہ تم ہمیں کیسے سمجھتے ہو،
بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے فرمایا تھا جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، فقلتما ادفعها الینا، کہ تم دونوں نے کہا کہ فدق کا باغ، یہ زمین ہمیں دے دو. فقلت، تو میں نے تم سے کہا تھا، ان شئتم دفعتها الیکما، کہ اگر تم چاہو تو یہ زمین تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اعلیٰ ان علیکم عہد اللہ، لیکن اس شرط پر کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہوگی، ان تعملا فیہا بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اس زمین میں وہی عمل کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. فاخذتماہا بذالک، تو تم نے اس زمین کو اسی شرط پر لیا. اور پھر ان سے فرمایا اکذالک، کیا ایسا ہی ہے؟ تو دونوں حضرات نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس باغ یا زمین کو اسی شرط اور ذمہ داری پر لیا تھا. تو سوال اور جواب تو اس عہد اور ذمہ داری کے بارے میں ہے، مگر اس ظالم نے کہاں سے عبارت کاٹ کر کہاں لگا دی، اور اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی نظر میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما جھوٹے گناہ گار، دھوکے باز اور خائن تھے. اور اگر بقول اس شیعہ ذاکر کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سوال ہے کذالک، اور ان دونوں حضرات کا جواب نعم انہی چار الفاظ کے بارے میں ہو، تو اس سے ان دونوں حضرات کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اور یہ اپنی تکذیب خود کر رہے ہیں. کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے الفاظ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان دو حضرات سے فرمایا کہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ تم نے ان کو جھوٹا گناہ گار، دھوکہ باز اور خائن سمجھا، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، کہ اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے، نیک آدمی تھے، سمجھدار تھے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے. اور پھر اپنے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمائے کہ جب مجھے خلافت ملی فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ تم نے مجھے بھی جھوٹا گناہ گار، دھوکہ باز اور خائن سمجھا. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، کہ اللہ جانتا ہے کہ میں بھی سچا ہوں اور اپنے ارادے میں نیک ہوں، سمجھدار ہوں اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. اور پھر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ کیا اکذالک ایسا ہی ہے؟ تو دونوں نے جواب میں فرمایا کہ نعم، ہاں ایسا ہی ہے، یعنی تم دونوں تو سچے، نیک، سمجھدار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے، اور ہم تمہیں جھوٹا گناہ گار، دھوکہ باز اور خائن سمجھ رہے تھے. اب یہ ذاکر ہی بتائے کہ یہ دونوں ہستیاں سچ کہہ رہی ہے یا معاذ اللہ جھوٹ. اگر یہ سچ ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو ان کی تصدیق سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سچے، نیک، سمجھدار اور حق کی پیروی کرنے والے ثابت ہوئے. اور اگر سچے نہ ہوں تو شیعہ کے نزدیک یہ دونوں ہستیاں جھوٹی قرار پائی. باقی فیصلہ کرنا آسان ہے کہ شیعہ ان دونوں حضرات کا نام کیوں لیتے ہیں، یا ان کے نام لینے میں کتنے مخلص ہیں، کیا وہ ان کا نام محبت سے لیتے ہیں یا ان کی آڑ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرنا چاہتے ہیں. پھر اس روایت میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے جس کو نقل کرنے پر میرے بیٹے محمد نے کہا کہ اگر اس بات کو رہنے دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اکثر شیعہ عوام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، وہ ان ذاکرین کے ہیر پیر کو نہیں جانتے تو انہیں تکلیف ہوگی. لیکن میں نے انہیں بھی سمجھایا کہ اگر وہ پوری بات سن لے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ان ذاکرین اور دیگر منافقین کے مکر و فریب کے جل سے نکل جائیں گے. اور وہ یہ کہ اگر بقول اس شیعہ ذاکر کے اس روایت سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان دو ہستیوں کا یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ معاذ اللہ یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو جھوٹا گناہ گار، دھوکہ باز اور خائن سمجھ رہے تھے، تو اسی روایت کے شروع میں یہی الفاظ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ دونوں حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، فقال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، کہ امیر المؤمنین میرے اور اس جھوٹے گناہ گار، دھوکہ باز اور خائن کے درمیان فیصلہ فرما دے. تو کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جھوٹے گناہ گار، دھوکے باز اور خائن ہے؟ کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سچے ہیں؟ اگر ہاں تو شیعہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوا؟ کیا وہ امام معصوم کہلانے کے لائق رہ گئے؟ اور اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچی نہیں تو ان کے ایک مجمل بلکہ بے محل لفظ سے حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا جھوٹا گناہگار دھوکہ اور خائن ہونا کیسے ثابت ہوا؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرات ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں جگہ یہ الفاظ صرف غصہ کے اظہار کے لیے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ ذاکر ہیر پیر کر کے اس عبارت سے شیخین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا گندہ عقیدہ کیسے ثابت کرتا ہے، اور پھر حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا کر یہ گندہ عقیدہ ان کے ذمہ لگاتا ہے کہ ان کا شیخین کے بارے میں یہ عقیدہ تھا۔ اور یہ ہیر پیر صرف اسی ایک ذاکر نے نہیں کیا، بلکہ اکثر روافض کا یہی طریقہ ہے کہ نام اہل سنت کی کتابوں کا لیتے ہیں اور ظہر اپنا پہلا رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ ہی مسلمانوں کو ان کے شر فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔